ایک تالاب کا پانی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ وہاں دو بگلے اور ایک کچھوا رہتا تھا۔ تینوں میں بے حد دوستی تھی، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اچانک ان کی دوستی کو زمانے کی نظر لگ گئی، یعنی تالاب روز بروز خشک ہونے لگا، جس کی وجہ سے بگلوں کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ اس تالاب کے پانی سے اپنی غذا حاصل کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے بغیر جینا محال ہے تو مجبور ہے اس تالاب کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کیا۔ جانے سے پہلے بگلے غمگین دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کچھوے کے پاس آئے اور اس سے رخصت چاہی۔ کچھوا بھی ان کی جدائی کے خیال سے رو پڑا اور بولا، تم یہ کیسی خبر سنا رہے ہو؟ میں تمہارے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ تمہارے جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی اور میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ بگلوں نے کہا، ہمارا دل بھی تمہاری جدائی کے خیال سے بیٹھا جا رہا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ پانی کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے، اس وجہ سے ہم نے پردیس جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کچھوا بولا، دوستو، تم جانتے ہو کہ پانی کی کمی مجھے تم سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور میری بھی گزر بسر پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں اس ویرانے میں تنہا کہاں رہوں گا۔ انہوں نے کہا، پیارے دوست، تمہاری جدائی ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ ہم جہاں بھی رہیں گے تمہاری بغیر خوش نہیں رہ سکیں گے، ہر وقت تمہیں یاد کرتے رہیں گے، مگر کیا کریں؟ ہمارا دور تک زمین پر چلنا اور تمہارا ہمارے ساتھ آئیوا میں اڑنا دونوں ناممکن ہیں، پھر ہمارا تمہارا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھوا بولا، اس کی کوئی تدبیر سوچو، میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آتی۔ بگلوں نے کہا، اس کی ایک ترکیب ہے، لیکن شاید تم نہیں کر پاؤ گے۔ کچھوے نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرے لیے کوئی تدبیر سوچو اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ بگلوں نے کہا، ہم تمہیں آئیوا میں اٹھا کر اڑ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم کسی بھی حالت میں بات نہیں کرو گے۔ ہر شخص جس کی نظر ہم پر پڑے گی ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا۔ تم کیسی ہی بات کیوں نہ سنو اور کیسی ہی حرکت کیوں نہ دیکھو، اپنا منہ بند رکھنا اور اچھی بری کوئی بات زبان سے نہ نکالنا۔ کچھوا بولا، تمہارا حاکم سر انہوں پر، میں راستے میں بالکل منہ نہ کھولوں گا۔ بگلے ایک پتلی اور لمبی سی لکڑی لا، کچھوے نے اسے درمیان میں مضبوطی سے اپنے دانتوں میں پکڑ لیا۔ بگلوں نے دونوں جانب سے اس لکڑی کو اپنی اپنی چونچ میں لے لیا۔ جب بلندی پر اڑتے ہوئے ان کا گزر ایک گاؤں کے اوپر سے ہوا تو لوگ اس منظر کو تعجب سے دیکھنے لگے اور چیخنے لگے کہ دیکھو دیکھو، بگلے کچھوے کو کیسے لے جا رہے ہیں۔ سب طرح طرح کے فکرے چست کرنے لگے۔ کچھوا یہ سب دیکھ کر کچھ دیر تک تو خاموش رہا، آخر اس سے رہا نہ گیا، جینلوا کر بولا، جن سے دیکھا نہیں جاتا اپنی آنکھیں بند کر لے۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا۔ بگلوں نے آواز دی، دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہے اور نیک بختوں کا کام اس پر عمل کرنا۔